علیکم دوستوں، سناؤ کیا حال ہے دوستوں؟ میرے پاس ابھی ایک ایلچی آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ تمہارے قبیلے کے اوپر عیسائی حملہ کرنے والے ہیں۔ تو میں جا کر دیکھتا ہوں کہ میرے قبیلے پر کسی قسم کو خطرہ تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں اپنے خیمے میں کہ میرے خیمے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں، کوئی عیسائی تو نہیں اندر گھسا ہوا کسی طرف سے۔ اندر انٹر ہو کر میں دیکھتا ہوں تو خیمہ تو میرا بالکل خالی لگ رہا ہے مجھے، اس میں تو کوئی نہیں مجھے نظر آ رہا۔ یہ دیکھیں، یہ میری تلواریں پڑی ہوئی ہیں، 5 تلواریں میری اس طرف پڑی ہوئی ہیں، 1 تلوار میرے پاس ہے اور 5 تلواریں میری اس طرف ہیں۔ ان میں سے 1 تلوار میں نے نکالی ہے ابھی جو میں استعمال کروں۔ اس کے اندر میری ساری امانتیں پڑی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنے خیمے کا وہ زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے۔ تو دیکھیں، خیمہ تو میرا بالکل کلیئر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی مجھے اب پریشانی نہیں ہے، یہاں تو کوئی نہیں آ سکتا۔ تو چلو باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ باہر تو نہیں کوئی آیا ہوا۔ ان خیموں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے ہیں سب لوگ، لیکن پھر بھی میں خود بھی ذرا دیکھ لوں۔ اس طرف میرے مویشی وغیرہ بندھ ہوئے ہیں تو ان میں بھی دیکھ لوں کوئی چھپا ہوا نہ ہو، تو دیکھ لیں۔ ان میں تو کوئی نہیں ہے، پیچھے کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی کوئی نہیں نظر آ رہا۔ چلو ان خیموں کے اندر سے بھی دیکھ لیتا ہوں کوئی آ ہی نہ گیا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خیمے جو ہیں وہ بہت نازک ہوتے ہیں، تو ان کے اندر وہ خیموں کو پیچھے سے پھاڑ کر بھی اندر آ جاتے ہیں۔ تو میں اندر سے دیکھ لیتا ہوں ساروں خیموں کے۔ دیکھ لیں، یہ بھی خیمہ مجھے بالکل کلیئر لگ رہا ہے۔ اس سے آ جاتا ہوں باہر، اور ادھر ویسے بھی میں نے آدمی بٹھائے ہوئے ہیں، وہ دیکھ بھال کریں گے۔ ایک میں نے جو اپنا سپاہی ہے اس کو اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے پھرنے کے لیے بھی، کہ باہر سے وہ دیکھ ہی رکھے گا۔ اس خیمے میں بھی مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا۔ اس طرف سے اگر میں دیکھوں تو ادھر والے خیمے بھی، سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے مجھے ان دونوں خیموں میں بھی۔ اس طرف میری کچھ مرغیاں ہیں، ان مرغیوں کو اگر میں دیکھ لوں تو ان میں بھی نہیں ہے کوئی۔ یہ 6-7 مرغیاں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چلو ادھر بھی صحیح ہے سب نظام، ادھر بھی کوئی نہیں ہے۔ میں جا کر ذرا تلوار دیکھ لوں کہ کیسے بن رہی ہے۔ میں نے آرڈر دیا تھا عثمان کے لیے تلوار کا کہ کیسی بن رہی ہے۔ چلو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تھوڑی دیر۔ تلوار تو یہ ٹھیک ہے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہاں سے سب کچھ کلیئر ہے۔ آگے ان میں کیا نظام ہے، یہ بھی بالکل کلیئر ہے۔ اوہو، وہ دیکھے سامنے مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں سے کوئی حملہ کرنے والا ہے میرے قبیلے پر، مجھے وہاں جا کر ان کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ دیکھے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کچھ عیسائی، مجھے نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں۔ ان کے قریب جانا ہوگا مجھے ان کو مارنے کے لیے۔ تو بلکہ ایک کام کرتا ہوں، میں پہلے لے آتا ہوں اپنا گھوڑا لے آتا ہوں اور اس کے اوپر میں جاؤں گا، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر، تاکہ جلدی ان کے پاس پہنچوں، ان کو یہاں آنے سے پہلے میں ادھر جا کر ہی ان کو ختم کر لوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو کدھر تھے وہ لوگ؟ وہ پھر رہے ہیں سامنے، ان کو مجھے اب مارنا ہوگا ورنہ یہ میرے قبیلے کو تباہ کر دیں گے۔ اندر کچھ معصوم لوگ ہیں، ان کو مارنا بہت ضروری ہے، یہ منافق کافر لوگ ہوتے ہیں۔ چلو اس کا تو کام ہو گیا، اب مجھے آگے جانا پڑے گا۔ اور دیکھو وہ سامنے اور بھی زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو مجھے مارنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی غدار قسم کے لوگ ہیں۔ اوپر سے میرے جو ساتھی تھے ترگت، دوان اور بامسی، وہ بھی مجھے نہیں مل رہے، ان کو بھی مجھے تلاش کرنا ہے، لیکن فی الحال وہ مجھے نہیں مل رہے، تو مجھے اکیلے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں ان کا مقابلہ کر لوں پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان 5-10 کافروں پہ بھاری ہو جاتا ہے، تو ان پہ تو میں اکیلے ہی بہت ہو جاؤں گا۔ باقی ان سب کو بھی میں نے ڈھونڈنا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ان کو ان نے اغوا وغیرہ نہ کر لی ہو۔ ان کو میں نے بولا تو ادھر کا ہی تھا کہ اس جگہ پہ وہ آ جائیں، میں ان کا انتظار کروں گا اسی جگہ پہ، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے۔ یہاں پہ وہ سامنے اور زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو تعداد میں تھوڑے زیادہ ہیں، میرا خیال ہے ان کو تیر کے ذریعے مارنا پڑے گا مجھے۔
یہ تعداد میں زیادہ ہیں تو مجھے تیر کا استعمال کرنا پڑے گا. بس ادھر ہی رک جا. یہاں سے اور میرے تیر مجھے لگتا ہے کہ یہی تھے جو ختم ہو چکے ہیں. مجھے اب ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ لے جانا ہوگا کیونکہ میرے پاس اب تیر ہے نہیں تو تلوار کے ذریعے ان کو مارنا ہے مجھے. تو اس کے لیے مجھے پہلے انہیں تھوڑا سا سائڈ پہ میں لے جاؤں پھر ان سب کو میں ماروں گا. میرا دیکھو یہاں پر مویشی بھی میرے ادھر تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو شکر ہے کہ ابھی تک انہوں نے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ یہ کافر لوگ ایسے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے بچے ہیں بوڑھے ہیں کون ہیں، یہ بس سب کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اب ان کو میں پہلے ختم کر لوں، مجھے پھر اپنے ساتھیوں کو بھی ڈھونڈنا ہے. چلو یہاں پر تو مجھے کوئی اپنا ساتھی نہیں ملا تو میں یہاں سے آگے جا کے دیکھتا ہوں. اب میں نے کس طرف جانا ہے؟ گو ٹو دی کیسٹل. چلو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی اپنا ساتھی مل جائے گا. بامسی کو میں نے بولا تھا کہ اسی جگہ پہ آئے، پتہ نہیں اب مجھے وہ ملے گا کس جگہ پہ. یہ دیکھو ادھر ایک ہرن پھر رہا ہے، یہاں بھی ایک ہرن پھر رہا ہے. یہاں سے یہ جگہ دیکھیں اب کیسی ہے، بہت پیاری جگہ ہے یہ. میں نے اسی جگہ پہ میں نے اس لیے اپنا جو ہے نظام سارا بنایا تھا. وہ سامنے وہ قلعہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس قلعے کو میں نے فتح بھی کرنا ہے ابھی، کیونکہ عیسائیوں نے اسی قلعے کو اپنا گڑھ بنایا ہوا ہے. تو ادھر میں نے ملنا تھا بامسی سے. بامسی نے مجھے بولا تھا کہ اس جگہ پہ آئے گا، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا. تو اس سے پہلے کہ کوئی عیسائی آ جائیں مجھے بامسی کو تلاش کرنا ہوگا اور اسے اپنے ساتھ ملانا ہوگا، کیونکہ نہ بامسی مجھے مل رہا ہے، نہ مجھے دوان مل رہا ہے، اور نہ ہی ابھی تک مجھے ترگت ملا ہے. وہ یہ دیکھیے سامنے عیسائی آ گئے، ان کو پہلے مارنا پڑے گا مجھے. اوہو اب چلو یہ ہے کہ یہ صرف دو ہیں، ان کو میں خود ہی آسانی سے مار سکتا ہوں. تو ان کو پہلے میں مار لیتا ہوں، پھر میں بامسی کو بھی ڈھونڈ لوں گا. چلو یہ تو ان کا تو کام تمام ہو گیا. پھر چڑھتے ہیں گھوڑے پہ. چلو اب میں آگے چلتا ہوں. ہوئے یہاں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، ان کا تو میں اکیلے ایسے مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے اپنے ساتھیوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. سب کو مارنا بھی ضروری ہے. میرا خیال ہے ایک ایک کر کے ان کو مارنا پڑے گا، کیونکہ دو دو کا مقابلہ بہت مشکل ہو گیا میرے لیے. میرے ساتھی مجھے مل نہیں رہے، اور یہ ادھر اور بھی بہت زیادہ کھڑے ہوئے ہیں. میرا گھوڑا کدھر ہے؟ اس پہ بیٹھنا ہوگا مجھے پہلے. چلو بامسی تم کہاں رہ گئے ہو یار؟ ادھر ملنے کا میں نے تمہیں ٹائم دیا تھا. جب تک میرے پاس اور خبر نہیں آئے گی تو میں آگے کیسے کافروں کو ماروں گا؟ بامسی کو مجھے ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ اس کو میں نے بھیجا تھا ان کی مخبری کرنے کے لیے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آ رہا. بہت ضروری ہے میرے لیے ڈھونڈنا. یہاں پر اور زیادہ عیسائی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی مارنا ہے اور بامسی کو بھی ڈھونڈنا ہے. بامسی تم کہاں رہ گئے ہو؟ آ جاؤ یار، میرے لیے اور مشکل نہ بناؤ. ایک تو ان کی مجھے ٹینشن ہے، اوپر سے بامسی تم بھی مجھے نہیں مل رہے. ان سب کو تو میں نے مار دیا. اب بامسی میں تو میں ڈھونڈوں گا پہلے سب سے، اس کے بعد کوئی. ہاں اس جگہ پہ بامسی نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ درمیان میں یہ کافر لوگ کہاں سے آ گئے تھے. وہ سامنے قلعہ بھی ہے. لو جی بامسی تو مجھے مل گیا ہے، اور میں بامسی سے اس کو پوچھ لوں. بامسی بتاؤ مجھے کہ وہ ترگت کہاں ہے. بھیم ترگت تو قلعے کے اندر بند ہے، اسے آپ کو ہی چھڑانا پڑے گا. ٹھیک ہے بامسی، چلو پھر پہلے یہ قلعہ فتح کرتے ہیں اور ہم ترگت کو چھڑاتے ہیں پہلے. چلو بامسی تم آ جاؤ میرے ساتھ، قلعہ پہلے فتح کر لیتے ہیں. وہ دیکھو سامنے غدار کھڑے ہوئے ہیں، آرام آرام سے جانا پڑے گا. یہ کافر لوگ ہیں بامسی، ذرا خیال کرنا. بامسی ایک کے ساتھ تم نمٹ لو، ایک کے ساتھ میں نپٹتا ہوں. اس کو میں مارتا ہوں، اس کو تم مارو بامسی.
بامسی اس کو مارا نہیں ہے تم نے، واپس آ گئے، اس کو مارو، مجھے ہی مارنا پڑے گا۔ بامسی تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ کیا ہو گیا، تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ چلو بامسی آگے چلتے ہیں۔ تم رک کیوں گئے تھے بامسی؟ اسے مارا نہیں ہے تم نے؟ ان کے پاس تیر ہے بامسی، دھیان سے۔ یہ دیکھو مجھے بھی ایک تیر لگ گیا، پہلے تیر والوں کو مارو بامسی۔ آگے آنا کافر غدار، یہ بزدل ہوتے ہیں بہت، ڈر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مجھے بامسی کی جان بچانی چاہیے۔ بامسی اکیلا ہے ان تین کے ساتھ۔ بامسی تم اس کا مقابلہ کرو، میں اس کو مار لیتا ہوں۔ کہاں بھاگتا ہے کافر غدار، یہاں آنا۔ بامسی مار دیا تم نے؟ اوہ ہو، ابھی تک نہیں مارا بامسی؟ اچھا اس کے پاس ڈال ہے، چھپ رہا ہے ڈال کے اندر۔ چلو اس کا تو بامسی کام تمام ہو گیا، لیکن اب احتیاط سے، یہاں سے بامسی احتیاط سے جانا ہے، ایسے ہی نہیں بھاگ جانا، ایک ایک کا مقابلہ مل کے کر لیں گے۔ اندر دیکھ رہے ہو بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں، آرام آرام سے جانا ہے۔ میرا گھوڑا ادھر ہی کھڑا رہے، کیونکہ ادھر سے ترگت کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ان کو پتہ چل گیا، اس لیے مجھے آرام آرام سے اندر جانا پڑے گا۔ چلو بامسی ایک کو تم مارو، ایک کو میں مار لیتا ہوں، یا میں تمہارے ساتھ آ جاؤں، ان کو مارو۔ بامسی ابھی آگے نہیں جانا، پہلے ان کو مارو۔ چلو اب ان کو مارو ایک ایک کو۔ بامسی ادھر ہی رک جاتے نا یار، وہ سامنے تیر لے کر بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے بامسی، ٹھیک ہے؟ وہ تیر والے بھی آ رہے ہیں تو خاص خیال رکھنا ہے ان کا۔ مار دو بامسی، ان کو مار دو مار دو، ابھی آ گئے ہیں، اور ادھر سے ترگت کو بھی ڈھونڈنے ہیں ابھی۔ چلو ان کافروں کی لاشوں کو تو کتے کھائیں گے۔ تو وہ سامنے دیکھو بامسی، سامنے دیکھ پنجرے کے اندر ترگت باندھا، جلدی سے بھاگو، ترگت کو پہلے چھڑانا ہے ہم نے۔ ترگت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بس آ گیا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، رک جاؤ۔ اس کا اس کو تو انہوں نے چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے ترگت، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا بامسی، اور میں ابھی تمہیں چھڑا لیں گے۔ اس کی چابی لے کر آتا ہوں، اندر پڑی ہوگی، ٹھیک ہے ترگت؟ تمہیں کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں اور تمہیں آ کر چھڑاتا ہوں۔ چابی اس کی ان کافروں نے اندر رکھی ہوئی ہوگی، وہ دیکھو وہ کافر ادھر کھڑا ہوا ہے چابی کے پاس پہرا دیتا۔ بامسی دھیان سے، یہ بہت ظالم ہے، اس کو مار دو مار دو۔ یہاں سے چابی لینی ہے اور اس کو جا کر چھڑانا ہے، آگے سے روک رہا ہے۔ چلو جی اب ہم نے آزاد کر لیا، اب ہم نے دوان کو ڈھونڈنا ہے۔ بامسی بھی مجھے مل گیا ہے، ترگت بھی مجھے مل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوان رہ گیا، یہ قلعہ بھی ہم نے فتح کر لیا ہے۔ یہاں پہ اللہ اکبر کا نعرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں پہ پہلے دیکھ لیں کہ قلعے کے اندر کوئی اور چیز رہ تو نہیں گئی، پھر آگے جائیں گے اور جا کر اسے ڈھونڈ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے میں اب پہلے نقشہ دیکھ لوں کہ مجھے جانا کدھر ہے۔ نقشے کے مطابق وہ یہاں پر تو بہت سارے باہر غدار کھڑے ہوئے ہیں، کافر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس جگہ پہ مجھے آنا ہے۔ چلے جاتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ آ جاؤ بامسی اور ترگت، دونوں میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ یہاں پر میرا گھوڑا بھی تھا، گھوڑا میرا کدھر گیا ہے یار؟ مجھے لگتا ہے کہ ظالموں نے میرے گھوڑے کو مار دیا ہے۔ چلیں بامسی ترگت، وہ دیکھ رہے ہو سامنے کھڑے ہوئے ہیں کافر، لیکن ہم چھپ کر جائیں گے اس طرف سے، ٹھیک ہو گیا؟ اس طرف سے جائیں گے۔ یہاں پر میں پہلے دوان کو دیکھ لوں، کیونکہ میں نے دوان سے بولا تھا کہ میں تمہیں ملوں گا اس جگہ پر۔ وہ قلعے کے اندر تھا خبر دینے کے لیے، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آ رہا اس جگہ پر، میں نے اس سے بولا تھا ملنے کے لیے، ابھی تک وہ مجھے مل نہیں رہا۔ اس کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے میرے لیے، کیونکہ ان کافروں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب شہید کر دیں۔ آج بامسی دوان، ان کو پہلے مار لیتے ہیں اور ان سے ہی پوچھیں گے کہ آخر دوان کو انہوں نے کدھر کیا۔ چلیں ان کا پہلے کرتے ہیں مقابلہ۔ ایک ایک کا مقابلہ کرنا ہے دونوں نے، ٹھیک ہو گیا؟
اس کو مار دو نا یار، اتنی دیر کیوں لگاتے ہو؟ آگے بھی ہم نے جانا ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا۔ چلو یہ دیکھ رہو کافر تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ تربت آرام سے جایا کرو یار، تم اتنے آگے بھاگ جاتے ہو۔ ٹھیک ہے بامسی اور تربت تم لوگ دونوں ایک کو سنبھال لو اور ایک کو میں سنبھال لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بس اس کو مار دو، اس کا تو میں نے خاتمہ کر دیا۔ چل کتا کافر، اسے مار دیا پہلے۔ چلو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے۔ دعان مجھے نہیں مل رہا ابھی تک یار، اس کی مجھے بہت پریشانی ہے، اور یہ کافر تو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہے، تعداد میں بہت زیادہ ہیں یہ کافر۔ قلعہ تو ہم نے وہ والا فتح کر لیا ہے، لیکن یہ کافر ایسے ہی جب چپ نہیں بیٹھیں گے، یہ ہم پر مقابلہ تو کریں گے۔ چلو بامسی اور تربت ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، انہیں بھی مار دیتے ہیں، پھر آگے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک کا مقابلہ کیا کرو، ایک ایک، اور اپنی جان کی پہلے حفاظت کرنی ہے، سمجھ آئی؟ خود کو کچھ نہیں ہونے دینا، اگرچہ تمہیں لگ بھی گئی تم شہید ہوگے، لیکن پھر بھی جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، اس لیے جان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں جاتے مسلمان، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، ٹھیک ہے؟ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور شہید کی روح کو جنت میں سبز پرندے کے اندر ڈال کر اس کو اڑا دیا جاتا ہے، اور جہاں سے مرضی رزق کھائے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ تو اس لیے اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اس کو پہلے مار لے بامسی، اس کو مار دیا، اب اس کو سنبھالو، جاؤ تربت کا ساتھ دو تم، میں بھی آ جاؤں اگر وہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو مار دو نا یار، چلو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ چلو اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ ان کو مارنا بھی بہت ضروری ہے، اور دعان کو ڈھونڈنا بھی بہت ضروری ہے۔ مجھے دعان مل نہیں رہا، جب تک مجھے دعان نہیں ملے گا تو مجھے سکون نہیں آئے گا۔ ان کو پہلے مار لیتے ہیں نا، پھر آگے چلیں گے۔ تربت احتیاط سے تم یار، مجھے تمہاری زیادہ پرواہ ہے کیونکہ تم پر سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں، قید بھی تم ہی تھے۔ چلو آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے دعان مل جائے گا۔ آگے چلتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں، تھوڑا سا جلدی جانا پڑے گا مجھے، ادھر کافر بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو مارنا ہے۔ وہ ٹھیک ہو گیا، وہ دیکھو سامنے میرا گھوڑا بھی، اچھا مجھے سمجھ آ گئی اب کہ میرا گھوڑا ادھر کیوں بھاگ کے آیا تھا، وہ دیکھ رہے ہو اب مجھے میرا گھوڑا مل گیا۔ اب میں قبیلے میں آ گیا ہوں، وہ کلدی منگول ہوئے ہوئے، اب مجھے میرے ایلچی دعان نے ادھر مجھے وہ ملا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ منگول حملہ کرنے والے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے تو اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ منگول کس جگہ پہ ہیں، کیونکہ منگولوں کا پورا ایک جھنڈ آتا ہے اور وہ حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے مجھے ہر طرف نگاہ رکھنی پڑے گی، آگے پیچھے ہر طرف، ٹھیک ہو؟ کیونکہ منگولوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بامسی اور دعان بات سنو میری، تم لوگ بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھنا، جو بھی تمہیں ایسا کوئی شخص نظر آئے جن کو تم نہیں جانتے تو تم نے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں، اس طرف سے بھی دیکھ لیں، یہاں بھی نہیں ہے، یہ خیمے بھی بالکل کلیئر ہیں، ان خیموں میں بھی کوئی نہیں ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ منگول، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سامنے منگول ہیں۔ تربت آرام سے، جلدی نہیں کرنی، منگول بہت تیز ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایک نہیں آتے، یہ کھڑا ہے منگول ایک، اسے ادھر ہی مارنا پڑے گا مجھے۔ چلو آگے چلتے ہیں، تربت اسے پکڑ لو منگول کو، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے تو احتیاط کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اسے مار دو ادھر ہی، ایک منٹ میں نقشے سے دیکھ لوں، تربت ادھر ہی رہو، تربت آگے نہ بھاگو۔ اچھا یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں بامسی، تربت کو بولو کہ تھوڑے سکون سے جائیں۔ چلو ان کا مقابلہ کرتے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو مارتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، یہ بزدل ہوتے ہیں کافر، ٹھیک ہے؟ ان سب کو ہم ختم کرتے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے۔ تربت یار تم میری بات تو سن لیا کرو، آرام سے جایا کرو، ان کافروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، تمہیں سب سے آگے بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو مار دو، اس کو بھی مار دو تربت، دھیان سے تربت، دھیان سے حفاظت کر کے اپنی۔
اب مجھے یہاں پر دوان نہیں ملنا تھا، میں پہلے دوان کو دیکھ لوں. ادھر آؤ تربت، میری بات سنو. یہاں آؤ. یہ بہت منگول تعداد میں بہت زیادہ ہے. میری بات سنو پہلے. یہاں سے ادھر ادھر سے تم نے ہر طرف نظر رکھنی ہے. اگر دوان نظر آئے اسے خبر لینی ہے. اسے میں نے بھیجا تھا کہ منگولوں کی وہ مخبری کرے. چلو اب جو بھی آگے ملتا ہے بس اس کا کام تمام کرتے جانا ہے تم لوگوں نے، ٹھیک ہے. منگول تمہیں پتہ ہے کہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں آ جاؤں، پریشان نہیں ہونا تم نے، کسی قسم کی پریشانی نہیں لینی. چلو آگے چلتے ہیں. یہ ایک منگول کھڑا ہے، اسے بھی ادھر ہی مار دیتے ہیں. ایک ایک کر کے ہم ان کو مارتے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی یہ زیادہ پریشانی نہیں بنائیں گے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہمیں آرام آرام سے ان سب کو مارنا پڑے گا. ترگت ساتھ رہا کرو، ترگت ایسے ہی نہ آگے جایا کرو. چلو اس کا کام تمام ہو گیا. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید اور کتنے ہیں. مجھے میرا گھوڑا بھی نہیں مل رہا، ابھی تھکنے بھی والا ہوں، تو اس لیے پہلے ان سب کو منگولوں کو مار کر پھر ہم تھوڑی دیر. میری بات سنو ترگت، یہاں آؤ. ترگت پیچھے آؤ، ادھر نہ جاؤ، یہاں آؤ. پہلے میری بات سن لو. ترگت بات سنا کرو پہلے. ان کو مارنے سے پہلے ایک منٹ ادھر آؤ. اچھا یار وہ نہیں آ رہا، تم ہی اسے بتا دینا کہ ہمیں اب تھوڑی دیر آرام کی بھی ضرورت ہے، اس لیے ان کو مار کر تھوڑی دیر آرام کریں گے. چلو چلو ترگت دھیان سے ذرا ہیں. چلو اس کا تو کام تمام ہو گیا. آگے چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری ہی ہوگا، اس کو صرف منگول کو مارنا ہے، پھر ہم نے ان کے بڑا جو ہے اس کے پاس بھی جانا ہے. میں ایک منٹ نقشہ دیکھ لوں کہ آگے کہاں جانا ہے. وہ نہیں، ابھی تو بہت رہتے ہیں ترگت بامسی. یہاں سے یہ راستہ بہت خطرناک ہے. نقشے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ منگول رہتے ہیں، اس لیے ہمیں جانا ہے اور منگولوں کے اڈے کو بھی تباہ کرنا ہے، ان سب کو مارنا ہے. جو راستے میں ملتا ہے بس اس کو کاٹتے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. منگولوں کا اڈا ہے اسی طرف. بس مجھے لگتا ہے کہ ہم منگولوں کے اڈے کے پاس پہنچنے والے ہیں. اسے مار دو ادھر ہی. یہاں پر مجھے دوان نہیں ملنا تھا، ابھی تک وہ نہیں آ رہا. چلو آگے چلتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں کہ دوان کس جگہ پہ ہے. ان سب کو تو پہلے مارتے ہیں نا، پھر آگے جیسے جیسے جائیں گے تو پتہ چلے گا. چلو میرے یار تیر بھی ختم ہے، مجھے تیر بھی چاہیے تھے. ترگت بامسی میری بات سنو، کہیں سے تیروں کا بھی بندوبست کرو، مجھے تیروں کی بہت ضرورت آگے پڑنے والی ہے. ٹھیک ہے ہاں، کیونکہ دوان ہمارے ساتھ ہے نہیں. تیر کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کی تھی، لیکن وہ ہے نہیں، تو اس لیے یہ ڈیوٹی اب میں تمہاری لگا رہا ہوں. صحیح ہے. چلو آگے بڑھتے چلو بڑھتے چلو، ان سب کا خاتمہ کرنا ہے. اوہ اسے کیا ہو گیا؟ اوئے کیا بن گیا ہے؟ میری بات سنو، کیا ہوا ہے؟ اٹھ کیوں نہیں رہے یار تم؟ ترگت تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ترگت بامسی میری بات سنو، پیچھے سے قبیلے سے مدد مانگو اور ان سے بولو کہ وہ ترگت کو اٹھا کر لے جائیں. یہ زخمی ہو گیا، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ یہ مر جائے گا. جلدی کرو. تم بتاؤ پیچھے قبیلے. ایلچی کو بھیج دینا. اسے میں مت لیتا ہوں. چلو چلو میری بات سنو تم دونوں سب سے پہلے. ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا، کیا نام ہے تمہارا، بامسی اور ترگت، کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس لیے زیادہ احتیاط سے. اب ہم جا رہے ہیں منگولوں کے پورے خیمے کو، ان کے قبیلے کو تباہ کرنے، ان کے گڑھ کو تباہ کرنے. یہ نقشہ دیکھ رہے ہو آپ لوگ، جہاں پر سے ہم نے جانا ہے، یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ جانا اور اپنی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے وہ دیکھ رہے ہو سامنے ہر طرف منگول ہی منگول ہیں، آگ جلا کر کھڑے ہیں. یہ دیکھ لو، یہ پورا یہ جو ہے یہ منگولوں کا قلعہ ہے، اس لیے ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے.
ان سب کو مارنا پڑے گا مجھے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک کو سنبھال لو تم لوگ، ٹھیک ہو گیا؟ ترگت کہاں ہے؟ مجھے تمہاری بہت پریشانی ہوتی ہے، تم دو دو کا مقابلہ کر رہے ہو، میں تمہیں ساتھ دیتا ہوں، آ کر رک جاؤ تم، ان کا مقابلہ کر دیتے ہیں سب مل کر، ٹھیک ہے؟ جو بھی آگے آئے بس اسے مارتے جانا ہے۔ وہ دیکھو سامنے، ادھر پیچھے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، ان کا سردار کھڑا ہوا ہے، اس طرف آ جاؤ تم لوگوں سے، ہم بعد میں اس سے نپٹیں گے، پہلے ان کو مار لیں ورنہ ہمارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ تم لوگ اس کے ساتھ کیوں لڑائی کرنے لگ گئے ہو؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ اسے بعد میں ماریں گے۔ دیکھ رہو اب سب آ گئے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ سب مل کر اس پر وار کریں گے، یہ تب مرے گا، ایسے یہ نہیں مرے گا، ٹھیک ہے؟ سب نے مل کر اسے مارنا ہے، بس اس کا اب خاتمہ ہو گیا۔ یہ دیکھو ادھر ان نے آگ جلائی ہوئی ہے اتنی بڑی، تو ہر طرف یہ ابھی تک پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ احتیاط سے ہم ان کے درمیان میں آئے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ یہ ان کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ہم نے بڑے سردار کو تو مار دیا، لیکن پھر بھی بہت احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ان کے سردار بھی بہت زیادہ ہیں، یہ سب کہتو کے آدمی ہیں، گیتو نے ان سب کو بھیجا ہوا تھا، اس لیے ان کو مارنا بہت ضروری ہے، احتیاط سے اپنی جان کی حفاظت کر کے، ٹھیک ہے؟ مجھے آنے دیا کرو، پھر آپ لوگ آگے گیا کرو، صحیح ہے؟ بس جو آگے چڑھتا ہے اس کو مارے جاؤ، یہ منگول بھی رحم نہیں کرتے، اس لیے تم لوگوں نے بھی ان پر رحم نہیں کرنا، یہ بچے بوڑھے جو بھی ہو، عورتیں، سب کو مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب کو مارنا ہے، احتیاط سے اپنی جان کی بھی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس دوان بھی ہو سکتا ہے، تو اسے بھی ہم نے بچانا ہے، اور ان سب کو بھی ہم نے مارنا ہے، تو اس لیے احتیاط کے ساتھ، میری بات سمجھ رہے ہو نا تم دونوں؟ احتیاط کے ساتھ چلو، چلو آگے چلو، آگے چلو، مارتے جاؤ، دونوں مل کر مقابلہ کرو گے تو پھر ان کو مارنا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مل کر مارتے جانا ہے، بس اس کو بھی مار دو۔ اب ہم نے کدھر جانا ہے؟ چلو، منگولوں کا تو ہم نے خاتمہ کر لیا، اب کدھر جانا ہے دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سردار ارطغرل بے کو اغوا کر لیا گیا، تو مجھے ارطغرل کو بچانا ہوگا۔ دوان، یہ تم ہی کر سکتے ہو، دوان تھوڑا سا جلدی چلو، کیونکہ انہوں نے ارطغرل بے کو پکڑا ہوا ہے، یہاں سے دوان بہت احتیاط کے ساتھ آنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے وہ سامنے قید کیے ہوئے ہے ہم سب کو، دوان احتیاط سے ان سب کو مارنا ہوگا اور پھر بچانا مجھے، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو دوان، کیونکہ اللہ کے بعد اب ہمیں صرف تمہاری امید ہے، تم ہی ہمیں اب بچا سکتے ہو ان ظالموں سے، وہاں اس طرف بھی ہم سب کو مار کر پھر آ جاؤ ہمارے پاس، دھیان سے ایک ایک کا مقابلہ کرو دوان، ہم تینوں کو بچانا ہے، تم نے ہم تینوں کو انہوں نے ظالموں نے اغوا کر لیا، چلو یہ ٹھیک کیا تم نے۔ ترگت تم پھر زخمی ہو گئے تھے؟ دوان زخمی ہو گیا، اسے اب مجھے کسی سیف جگہ پر لے کے جانا ہوگا، چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی جگہ سیف ہے، پہلے مجھے ادھر سے دیکھنے دو، یہاں پر کوئی نہیں ہے، آگے سیدھے ہی جانا پڑے گا مجھے، چلو کوئی ہے تو نہیں راستے میں، مجھے یہ بھی دیکھنا پڑے گا، ان سب کو مارنا بھی ہے مجھے، یہ منگول بہت ظالم ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ابھی تک ادھر ہی پھر رہے ہیں، ان کو اوپر بیٹھ کے ہی مارنا پڑے گا مجھے، چلو، اور اپنے ساتھی کی جان بھی بچانی ہے مجھے، میرا گھوڑا بھی بہت سلو ہو گیا، اسے بھی بہت ساری چوٹیں لگی ہوئی ہیں، سب کو مارنا ہے مجھے، پھر آگے جانا ہے،
ہو یہ تو اسے اور نقصان پہنچائے گا، اس کی حفاظت بھی کرنا بہت ضروری ہے، کسی سیف جگہ پر مجھے لے کے جانا ہے، پھر اور میں آگے کروں گا۔ چلو تھوڑا سا جلدی جانا پڑے گا مجھے، وہ وہاں پر مجھے میرا دوسرا گھوڑا نظر آ رہا ہے، اس تک مجھے اگر میں پہنچ گیا تو پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کو میں پہلے ادھر ہی مار لیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ پیچھے آ گئے تو اور زیادہ مجھے پریشانی میں ڈالیں گے، اس کو تو مارنا پڑے گا۔ چلو اوہ دھیان سے احتیاط بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بامسی میری بات سنو، توگت میری بات سنو، تم نے پریشان نہیں ہونا، بس میں تمہیں ابھی بچا لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ بس مجھے مل گیا یہاں پر، بامسی مل جائے گا۔ چلو سیف مقام پر تمہیں میں لے جاتا ہوں، اب ہم ٹھیک ہے۔ چلو اب میرا بھائی بھی میرے ساتھ آ گیا اور میرے سارے ساتھی مجھے مل گئے ہیں، اب مجھے کوئی پریشانی، اب ہم مل کے سب کا مقابلہ کر لیں گے۔ وہ اوپر یہ دیکھو آگے تعداد میں وہ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، میری بات غور سے سنو، تم سب لوگ میری بات سنو پہلے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی پہلے ہم تھوڑی دیر خیمے میں جا کر آرام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ ہم ادھر واپس آ گئے یا نہیں آ گئے، انہوں نے یہاں پر محاصرہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ان کو نہیں بتانا، اس لیے ہم تھوڑی دیر آرام کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے نکلیں گے۔ چلو آپ لوگ بھی آرام کرو، میں خیمے میں جانے لگا ہوں، آپ لوگ بھی آرام کر لو تھوڑی دیر، ٹھیک ہو گیا، باہر جا کر آپ نے آرام کر لو۔ تو ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہم تھوڑا سا آرام کر دیں اور پھر ہم جا کر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ مشن میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ارطغرل بے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔